اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما مدائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات جناب سیدہ کی ذات پہ بلند آواز سے فرما صلی علی محمد وعلی محمد علی 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 صلی علی محمد وعلی محمد ہے اجازت نوکری شروع کیجئے آپ کے ساتھ ادھر والوں کی بھی اجازت ہے جو آپ سامنے بیٹھے آپ کی جی ادھر والے سرداروں کی بھی اجازت ہے مہربانی اس ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں رزق صحت سلامتی زندگی میں مزید اضافہ فرمائے آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں آمین کی طرف توجہ رکھنا سرکار جتنے عزادار بیمار ہیں اس ذکر کے صدقہ میں میرا اللہ شفا عطا فرمائے بے اولادوں کا اولاد عطا فرمائے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے بے گھروں کو مولا اپنے گھر عطا فرمائے بزرگوں کو مزید صحت سلامتی اور زندگی عطا فرمائے جتنے نوجوان بیٹھے ہو مولا آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں میرا اللہ حج و زیارات نصیب فرمائے غم حسین کے علاوہ دنیا کے ہر غم سے محفوظ فرمائے وارث زمانہ بقیت اللہ فی الارض میرے شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین میری ملت کے شہداء کے میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بڑے محترم عزت والے جوان بزرگان سادات میرے سامنے تشریف فرمائیں گھر ہے میرا میں آپ کی خدمت میں بڑی دیر کے بعد حاضر ہوا ہوں تو کوشش کرتے ہیں کہ چلو کوئی جیسا بات اچھی ہو جائے سارے سادات شمسی برادران شرازی صاحبان عزادار میرے سامنے تشریف فرمائیں حضرت بات شروع ہو گئی ہے جی یہ موبائل شبائل کی طرف توجہ نہ کرنا بیٹا آپ آگے آگے بیٹھے ہیں تو بس وہ جو چل رہی ہے لائیو تھوڑی ہے مقصد تو پیغام پہنچانا ہے چونکہ چہرے ایسے نظر آ گئے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ اچھی بات کی جائے حضرت مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی نا جناب مریم کی والدہ ان کا نام تھا حضرت حنانہ جناب مریم کی والدہ کا نام حضرت حنانہ نے منت مانی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ جو میرے حجاب میں بچہ ہے جب یہی بچہ میری جھولی میں آئے گا تو میں اسی بچے کو بیت المقدس اللہ کے گھر کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی واہ 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 یار جو بول پڑے ہو نا آپ کا بڑا احسان ہو گیا آجو جی آجو 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 خان جی آجو بسم اللہ ماشاءاللہ مولا آپ کو صحت سلام کرے یا علی ساڑھے بزرگ نے مولا صحت سلامتی دے میری خان مہربانی توجہ ہے نا سرکار کی ادھر والوں کی بھی توجہ ہے تھوڑی سی یار مسکراتے تو رہو منت مان لی کہ جو میرے حجاب میں بچہ ہے جب یہی بچہ میری جھولی میں آئے گا تو اس کو بیت المقدس کی مجاوری کے لیے وقف کروں گی ابھی وقفہ ہوا آپ نے نماز پڑھی ہے لنگر کیا ہے ابھی لوگ آ رہے ہیں کچھ آ گئے ہیں کچھ تشریف فرما ہیں ہو سکتا ہے کوئی اپنا دانت شان سے بوٹی چھوٹی نکال رہا ہو کسی کی توجہ نہ ہو رہی ہو کوئی ابھی تک نہ سمجھا ہو یا ہو سکتا ہے کہ ابھی توجہ میں نہ ہو لیکن یہ لائیو چل رہی ہے 2-3 کیمرے ہر ہاتھ میں موبائل ہے جہاں میرے مذہب کا معترض مجھے سنے گا اگر وہ تھوڑا سا بھی پڑھا لکھا ہوا نا تو وہ تسلیم کرے گا کہ جعفر اپنے مذہب کی وکالت ٹھیک کر گیا تو پھر زمانے سے پوچھو نا ہمیں کافر کیوں کہتے ہو اگر منت ماننا بدعت ہوتا تو اللہ پوری کیوں کرتا ہے آپ کو واہ واہ ہے جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں سید ان ہاتھوں کا میں قریشی صاحب مقروض ہو گیا ہوں خان جی بسم اللہ مرشد جس کی چھت پہ علامہ ایک بار ہاتھ اچھا جا رہا ہے ادھر ہی سبحان اللہ
سبحان اللہ. جو جوان بیٹھے ہو چلو احسان کرنا بچے حیدری. اس سے زیادہ داد اب نہیں بھی دو گے تو میرا گزارا ہوتا جائے گا، لیکن اس سے کم نہیں کرنی. اگر منت ماننا، فیصلے ہوتے ہیں مجلس میں، مجلس کی معاذ اللہ معافی دے انجوائے کی جگہ نہیں، وقت گزارنے کا طریقہ نہیں. بندہ پیسے شیسے بھر کے موٹر سائیکل گاڑی اپنا گھر بار بزنس کاروبار چھوڑ کے آتا ہے تو کچھ لے کے جانا چاہیے، چہرے پہ طلب ہونی چاہیے تاکہ مالک کو پتہ چلے کہ کچھ لینے آیا ہے. اور آپ سارے ماشاءاللہ توجہ فرما رہے ہیں. اگر منت ماننا بدعت ہوتا، شیعہ سنی بیٹھے ہو، تو اللہ پوری کیوں کرتا؟ منع کر دیتا اللہ جناب حنانہ کو کہ یہ تو بدعت ہے، تو کدھر میری بارگاہ میں منت مان رہی ہے. یہاں پھر بولنا چاہیے تھا. جھولی میں آ گئی بیٹی، حضرت حنانہ کی جھولی میں آ گئی. یار مسکراؤ تو صحیح جو سامنے بیٹھے بیٹی. اب حضرت حنانہ سوچ میں پڑ گئیں. بیٹا ہوتا تو اور بات تھی، بیٹی کو اکیلے کیسے چھوڑاؤں؟ واہ 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 واہ. یہ والے محلہ ٹھیک ہے، شمسی صاحب آپ کا محلہ تھوڑا ٹھنڈا ہے، چلو مہربانی. سوچا یہ قرآن میرے سامنے پڑا ہے، منبر آل محمد پہ کھڑا ہوں، میک پہ میرا منہ ہے، یار بوضو 14 کی بارگاہ میں حاضر ہوں. ایک حرف کی بھی خیانت نہیں. شیعہ سنی دونوں مذہب کے علماء کا بیضامن ہوں. علم علم ہوتا ہے، علم کا مذہب نہیں ہوتا. آئے 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 ایک دو حیدری. علم کا کوئی فرقہ نہیں ہے، علم علم ہے، وہ جس کو بھی اللہ عطا کرے. اور سارے میرے سامنے پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہے، ایڈوکیٹ بیٹھے ہیں، ریسرچ والے لوگ بیٹھے ہیں. شیعہ سنی تشریف فرما ہوں. ادھر سوچا حضرت حنانہ نے کہ میں کیسے چھوڑاؤں. فہاتفا بہاتفن، ہاتف غیبی سے اللہ کی صدا آئی، حنانہ تو اپنی منت پوری کر، مریم جانے اور میں اللہ جانوں. ہاتھوچے حیدری. فارس خان آپ کے حکم سے بھائی جان حاضر ہو گئے. یہ سارے مجھے اپنے مل گئے، ان سے میں بچھڑا ہوا تھا. حیدری تو اپنی منت پوری کر. فیصلے لینے آپ سے، آپ جج، میں سائل، میں سوالی، آپ جسٹس. جو فیصلہ دو گے مجھے قبول ہے، لیکن فیصلہ دینا ہے. یوں حضرت حنانہ نے جناب مریم کو اٹھایا، ابھی دنیا میں تشریف لائی ہیں، منت پوری کرنے کے لیے چل پڑی کہ بیٹی کو چھوڑاؤں. اب حکم بھی ہو گیا. کوئی 10 12 20 25 مہینے کوئی دن نہیں گزرے، ابھی دنیا میں آئی ہیں، اور یوں اٹھا کر نہ جناب حنانہ بیت المقدس کی طرف چل پڑی. بیت المقدس تیرے 429 یا تاندلے والی کی کسی مسجد کا نام نہیں، قبلہ اول ہے، جس کی طرف پہلے کعبے سے پہلے جس کی طرف رخ کر کے سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے جو انبیاء کی پہلی امتیں تھیں وہ سارے اسی کی طرف رخ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے، جس طرح ہم کعبے کی طرف رخ کر کے کرتے ہیں. اس کے اندر جا رہی ہیں جناب حنانہ. فیصلہ وہ دیتا ہے جس کے اندر حوصلہ ہو، جس کو سسرال کا ڈر نہ ہو، جس کو خوف شوف ہے وہ چلو چپ کر کے بیٹھا رہے، جیسے یہ بچے چپ کر کے بیٹھے ہیں 2-4 جوان. ہاں باقی تو سارے فیصلہ دے سکتے ہیں مرشد، جس نے اپنے ہاں یہ پکی بات ہے نا. اس کے اندر جا رہی ہیں جناب حنانہ ایک دن کی بیٹی کو اٹھا کر. مجھے اپنی فقہ کا پتہ ہے، میں 10-12 سال مدرسے میں پڑھا ہوں، میں اپنی فقہ جعفریہ کا مجھے پتا ہے کہ میری فقہ میں، اشارہ بہت بڑا ہے جی اور کمال کے لوگ مل گئے، میری فقہ میں میری ماں کو حکم ہے کہ وہ بچے کو پیدا کرنے کے بعد پورے 10 دن جو گلی کی مسجد ہے نا اس کے اندر بھی نہیں جا سکتی. واہ 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 واہ. مل گئے ہیں وہ لوگ مرشد جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا، جو پیچھے بیٹھے ہو شرما رہے ہو، چلو گزارا ہو جائے گا. جو ہاتھ چاول کھا سکتا ہے وہ علی کو بھی سلام کر سکتا ہے. یہ ہاتھ یہاں تک جاتا ہے، یہاں تک نہیں جاتا. لنگر ابھی کیا ہے مولا حسین علیہ السلام کا، تو اس کو کم از کم سلام تو کر لینا چاہیے. اتنا ڈھیر سارا سفر آپ کے لیے کیا ہے. ہاتھ چاؤ چاہے دریا
میری آپ پہنچ گئے، میں آپ کو واہ واہ کہہ رہا ہوں، قبر تک واہ واہ، قبر میں جانا ہے میں نے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ قبر میں علی آتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں قبر میں مصطفیٰ آتے ہیں، میری دونوں سے بنتی ہے۔ بڑا سردار ہے تو بھی بسم اللہ، چھوٹا شہنشاہ ہے تو بھی بسم اللہ۔ جو خوش ہو گئے ہو بھائی جان، آپ سلامت رہیں، آپ آگے آگے بیٹھے، چلو دعا کرتے رہنا۔ دونوں میں سے جو بھی شہنشاہ ہے ہم نے تو سلام ہی کرنا ہے نا۔ قبر کے سامنے مصطفیٰ آئے تو بھی، مرتضیٰ آئے تو بھی، دونوں کے سامنے گواہی دوں گا کہ مولا کھچی والے نے قیمت دی تھی، نہیں قیمت ملے گی پھر بھی شیعہ سنیوں دونوں کی بات بتاؤں گا کہ سمجھ آ گئی تھی ویسے چپ کر گئے تھے مولا۔ میری ماں کو حکم ہے کہ بچے کو پیدا کرنے کے کم از کم 10 دن تک محلے کی مسجد کی دیوار کو بھی چھو نہیں سکتی۔ یہ ایک دن کی بیٹی کو اٹھا کر حضرت حنانہ مسجد میں نہیں جا رہی، بیت المقدس کے اندر جا رہی ہیں۔ کسی کو اعتراض نہیں، سارے خوش ہیں، قرآن گواہی دے رہا ہے، اللہ قصیدے پڑھ رہا ہے، سارے خوش ہیں نا۔ پورا پنڈال بول پڑا تو ٹھیک ہے، ورنہ مصاحب پڑھتے ہیں جی۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ گواہی دوں گا۔ اگر مریم کی ماں مریم کو اٹھا کر بیت المقدس کے اندر چلی جائے تو سارے خوش ہیں، علی کی ماں کعبے میں آ جائے تو پھر اعتراض۔ آپ کو واہ واہ ہے جو ہاتھ اٹھا رہے ہو، آپ جیو میرا چندہ، جو ہاتھ اٹھا سکتے ہو ہاتھ آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، جو ہاتھ اٹھا رہے ہو، جو خوش ہو رہے ہو۔ کعبہ وہ کعبے میں آ جائے پھر کس بات کا اعتراض ہے، پھر سوچ کس بات کی؟ اور پھر اللہ نے اسی وجہ سے آج تک وہ نشان رکھا ہوا ہے۔ ایک پھر ہاتھ گننے پڑ گئے، جس کو مرشد نشان کا نہیں پتا وہ لنگر شکر کرے یار۔ وہ ابھی تک نشان ہے، دراڑ ہے کعبے میں، 4 دیواریں اللہ کے گھر کی۔ کعبہ گول نہیں ہے، کعبہ مربع شکل میں ہے، 1 2 3 4، ہر دیوار کا علیحدہ علیحدہ نام ہے، چونکہ بندے کا گھر نہیں۔ یار میرا دل لگ گیا خان، مولا دی قسم ہے، میں اب ان سے داد نہ بھی مانگوں تو میں ان سے خوش کھڑا ہوں، چونکہ روحانیت پتہ نہیں کتنی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ کون راضی ہو رہا ہے آپ کے اوپر سمجھنا چاہیے، کتنی برکت نازل ہو رہی ہے۔ ہاں جی بس وہ راضی ہو گئے۔ 4 دیواریں ہیں مرشد، 1 2 3 4۔ اور جب حج کا موسم آتا ہے نا، ذی الحج میں، تو اس وقت کعبے کا غلاف الٹ دیتے ہیں، اللہ کے گھر کی دیواریں نظر آتی ہیں، سارے دیکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دھاگے شاگے نکال لیتے ہیں، تو چلو اچھی بات ہے، ویسے جبر مشیت ہے، یہ قرآن میرے سر پر ہے، اللہ کی طرف سے جبر ہے کہ غلاف الٹا جائے گا، کیونکہ حج ہے او جعفر، چونکہ حج کا معنی ہی یہی ہے کہ کسی زخم کو غور سے دیکھنا۔ کیا لوگ مل گئے ہیں میرا یا علی شہنشاہ، سر مہربانی کی بلا، آپ میرے سے آپ دعا دے رہے ہیں، جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں یہی تو خیرات لے گئے ہیں، جھولیاں بھر کے جاؤ میرا چندہ۔ ایک باری جوان کوشش فرما لو، مہربانی ہوگی یا علی۔ سر آپ بہت اچھے ہیں، سلامت رہیں، نظر بد سے مولا محفوظ رکھے، آباد رہو، اتفاق میں رہو، اتحاد میں رہو۔ بابا جی اب کدھر جائیں؟ علی اب منت والا تو پیر ہی نہیں، ہوں کو یہ تو نہیں آگ سکتے بھی علی ساڑھے پیر نے قد ٹوری ہے، منت سے نہ تعالیٰ پیر نہیں علی۔ علی نے کوئی خط نہیں لکھا کہ مجھے بندے ضرور مانے، میری ماننے کے انتظار میں شہنشاہ نہیں بیٹھا کہ جعفر مانے گا تو اس کو علی مانا جائے گا۔ واہ، یہ منہ اور مسور کی دال۔
تیرے حسن مولا کا میں نے فرمان پڑھا ہے، میں نے کہا واہ یا علی، میں نے کہا واہ یا علی، کیا مقام تجھے اللہ نے عطا کیا ہے۔ حسن فرماتے ہیں پوری دنیا میرے بابا کو ماننا چھوڑ بھی دے تو میرے بابا کی جوتی کی نوک کو بھی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں۔ جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہے وہ بولنا چاہیے حیدری۔ پتہ ہی نہ چلا 15-20 منٹ گزر گئے، میں آپ سے بتا رہا ہوں چونکہ گھڑی آپ کا وقت چل رہا ہے، میں تو کھڑا ہوں۔ تو کعبے کا غلاف الٹا ہوتا ہے، بے اللہ کا گھر ہے نا کعبہ، ایک لفظ کہنا ہے اور خریدار، مجھے محسوس ہو گیا کہ آپ خریدار ہیں۔ لا مکان کا مکان ہے، ہو یار جو اس جملے پر بولا ہے نا، میں قسم سے میں اس کا ملازم ہو گیا ہوں۔ یہاں پر بڑے بڑے مجمع چپ کر گئے ہیں جو ایک لفظ اشارہ سمجھائے۔ لا مکان کا مکان ہے، جسے گھر کی کوئی ضرورت ہی نہیں اس کا گھر ہے خان جی۔ اسے لا مکان نہ مانے تو مشرک بنتے ہیں، اس کا مکان نہ مانے تو کافر بنتے ہیں۔ یہ والے بھی بول پڑتے ہیں نا۔ اگلا محلہ، یہ بچے دو نوجوان بول رہے ہیں جو پیچھے جوان بیٹھے ہو، کتنی سونی جیکٹ پائیے یار۔ اسے لا مکان نہ مانے تو مشرک، مکان نہ مانے تو کافر۔ یہ کدھر پھنس گئے ہم؟ تجھے گھر کی ضرورت بھی نہیں، پھر گھر بنوایا بھی اور حکم دے کے بنوایا حضرت ابراہیم کو۔ اچھا ایک لفظ میں ضرور کہتا ہوں، میرا دل کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم جو ہے نا، کعبے کی تاریخ پڑھیں تو 1 سال پڑھیں۔ جو مجھ سے بڑے علماء ہوں گے وہ ساری زندگی پڑھ سکیں گے، میرے جیسا کم پڑھا لکھا 1 سال پڑھ سکتا ہے روزانہ، یہیں کھڑے رہے سال گزر جائے۔ اللہ کا گھر ہے، وہاں کی نیم پلیٹ پہ لکھا ہے بیت اللہ۔ حضرت ابراہیم کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے تھے، معمار۔ حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کے دیتے تھے، حضرت جبریل گارا اٹھا کے دیتے تھے۔ ابراہیم بھی علیہ السلام ہے، جبریل بھی علیہ السلام ہے، اسماعیل بھی علیہ السلام ہے، تو پھر علی کو کیا کہوں؟ سر مہربانی ہاتھ اونچے حیدری، آپ کے کیا کہنے میرا چندہ؟ مولا آپ کو صحت دے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جو خوش بیٹھے ہو کبھی دکھ ہی نہ دیکھو، جو منہ بنا کے بیٹھے ہو چلو اجی چاول شاول ٹھیک نے۔ یار کیا لوگ مل گئے قسم سے، جلدی تو نہیں ہے تمہیں؟ میری تو اگلی رہ گئی ہے۔ مجھے 1 سے 2 پڑھنا تھا، اب 2 بج گئے ہیں، بلکہ 2 سے بھی اوپر 2:10 ہو گئے۔ میں آپ کدھر جاؤں؟ اب تو رات والی پڑھیں گے، لیکن تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ تین علیہ السلام مزدوری کر رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا گھر دیکھو بن رہا ہے۔ اور مجھے جملہ یاد آ گیا مرشد حضرت علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ، کیسے کیسے بندے دنیا سے چلے گئے جن کی قبریں بھی ہم سے مہنگی ہیں۔ میں پتہ نہیں کتنی دیر ان کی کربلا گاہ میں انشاءاللہ اور ان کی قبر پر بیٹھ کر فاتحہ بھی پڑھی اور پھر کہتا رہا قبلہ واہ 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 واہ۔ کیا آپ نے جملہ فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا نا میرا گھر بنا، تو ابراہیم نے کہا مالک لا مکان کا مکان بنا رہا ہوں، کتنا طول و عرض ہونا چاہیے، لمبا چوڑا کھلا کتنا ہونا چاہیے؟ اللہ نے کہا بس اتنا لمبا چوڑا اس کو بنا دے کہ اس میرے گھر میں 1 ماں اور 1 بچہ 3 راتیں گزر۔ مولا آپ کی زندگی کرے سر، جو ہاتھ اٹھا رہے ہو حسین کی امت، ہاتھ اونچے حیدری، آپ کو واہ واہ، خیرات دینے والے کو واہ واہ۔ آؤ بھائی جان، آؤ بھائی جان، آؤ بھائی جان۔ مولا کرپالوی صاحب نے مزید درجات بلند فرمائے، سارے بزرگ صاحب، انہوں نے بیٹے نے مالک انہوں نے صحت سلامتی دے دی۔ حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم کا تعلق بھی کعبے سے ہے، علی کا تعلق بھی کعبے سے ہے۔
یہاں داد بنتی تھی. اچھا چلو پھر یوں شروع کرتے ہیں. ابراہیم بھی امام ہے. مہربانی سر آپ بڑے ہیں اور آپ کا ہاتھ بلند ہو گیا. بزرگان دا ہاتھ چوے تو میرے واسطے دعا بن جاتا ہے. جوان بولتے ہو تو میری ٹیک بن جاتا ہے. سادات ہاتھ اٹھائیں تو دعا بن جاتا ہے ہمارے لیے. ابراہیم بھی امام ہے لیکن ابراہیم اپنے زمانے کے اپنے دور کے صرف لوگوں کے امام ہیں, نہ اپنے دور کے پہلے لوگوں کے امام ہیں, واہ 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 واہ, نہ اب کے دور کے لوگوں کے امام ہیں. جو اس زمانے میں انسان تھے ان کے امام ہیں, اور صرف انسانوں کے. واہ واہ واہ, لگتا ہے چولی میں آ گئے گا. صرف انسانوں کے امام ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, لوگوں کے لیے, اور وہ بھی اپنے زمانے کے لوگ, اور کسی جنس کا امام نہیں حضرت ابراہیم صرف. لیکن ہے امام. امامت کا جو اظہار ہے, جو جھلک ہے, وہ حضرت ابراہیم سے شروع ہوئی ہے. جو امامت کی پہلی شعاع اللہ نے کائنات پہ ڈالی ہے. اور اس لیے بیٹے کے گردن پر چھری رکھنی پڑی, چونکہ امامت ایسے نہیں ملتی. واہ 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 واہ. شرما کے نہ بولو جو جوان بیٹھے ہو. ٹھیک ہو گیا. ابراہیم بھی امام, علی بھی امام. ابراہیم کا تعلق بھی کعبے سے, علی کا تعلق بھی کعبے سے. بولتے ہوئے مجمع سے جو خطیب شکوہ کرے وہ بھی بخیل ہوتا ہے کہ مجمع اٹھ کے داد دے تو ہم کہیں آپ سمجھے ہی نہیں. نہیں, آپ نے کمال کیا ہوا ہے. اللہ آل محمد کے صدقے میں آپ کو اجر خیر عطا فرمائے. اور جو جھولیاں بھر کے جو اس پنڈال کے اندر ہو یا باہر ہو, جو ابھی آ رہے ہیں, لیکن جملہ بڑا ہے. ابراہیم ایک سمجھنا ہے جملہ. ابراہیم بھی امام, علی بھی امام. ابراہیم کا تعلق بھی کعبے سے, علی کا تعلق بھی کعبے سے. وہ کعبہ بنانے والا ہے, علی کعبہ بسانے والا ہے. اب میں کیا کروں, ایک جملہ میں کہے بغیر آگے گزر ہی نہیں سکتا. ابراہیم کے باپ کو بھی لوگوں نے کافر کہا. سجا تو ہاتھ دعا بڑھ گیا. سر اتھچے حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے کیا کہنے. ابراہیم کے باپ کو بھی لوگوں نے کافر کہا, علی کے باپ کو بھی معاذ اللہ کافر کہہ رہے ہیں. دونوں کے باپ کو کافر کہا گیا, اور دونوں کا مجھے قصور معاذ اللہ ایک ہی نظر آتا ہے. دونوں کا جو بظاہر نظر آتا ہے کہ کیوں ان کے باپ کو کافر کہا گیا, ایک ہی نظر آتا ہے. کیا ابراہیم نے بھی ان کے بت توڑے تھے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا سید وہ شیعہ نہ ہو, باقی جو بھی ہمارا سردار ہے ہاتھ اونچے حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مل گئے وہ خیرات. ادھر والے راضی ہو جاؤ یار, تھوڑا سا اور مسکرا پڑو میرے چندہ جو جوان بیٹھے ہو. بزرگ دعا دیتے رہے. بسم اللہ. ابراہیم پھر کہتا ہوں جی, پھر کہتا ہوں مولا تعالیٰ سے سر نوکری ہوگی. ابراہیم نے بھی, جو چپ کر گئے ہو, ان کے بت توڑے تھے. علی نے بھی ان کے بت توڑے, لیکن دونوں کے بت توڑنے میں فرق ہے. کیسے میں بتاتا ہوں. ابراہیم نے بت توڑے تھے چھپ کے. ساری قوم میلے پہ گئی ہوئی تھی, بت خانہ خالی پڑا ہوا تھا, کوئی نہیں تھا. حضرت ابراہیم نے چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا, بڑے بت کے گلے میں کوڑھاڑا لٹکا دیا, تاکہ ان کو پتا چلے کہ بڑے نے چھوٹوں کو مار دیا ہے, ان کو توڑا ہے. تو چھپ کے توڑے. علی نے دکھا کے توڑے. ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا. جوان, بزرگوں سے نہیں کہہ رہا, جوان کا ایک ہاتھ بھی نیچے رہ گیا میں زخمی ہو جاؤں گا. ابراہیم نے بت توڑے چھپ کے, علی نے بت توڑے دکھا کے, اور پھر ابراہیم نے بت توڑے تھے زمین پہ کھڑے ہو کے, علی نے توڑے تھے محمد کے کان. سلامت رہو میرے جوانوں. ہاتھ اونچے حیدری.
جو ہاں ادھر والے بیٹا نہیں شرماتے. اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، مجھے نہیں آئی کہ دونوں بھائی اکٹھے کھڑے ہیں. جب مکہ فتح ہوا 1 لاکھ سے زیادہ بندہ تھا سرکار کے ساتھ، اور یہ نہ سنا کرو نہ پڑھا کرو. ذاکرین سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کی منت تو کر سکتا ہوں کہ آپ بھی نہ پڑھنا نہ سننا. کیا کہ جب علی کعبے میں آیا تھا تو وہاں بت پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے بتوں نے کہا کہ ابھی کعبے کا مالک آ گیا، وارث آ گیا، تو اٹھو ہم نکلیں یہاں سے. تو ربایاں بھی ہم پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں. یہ جھوٹی روایت ہے آس بن ویل ملعون کی، کہ اس نے کہا کہ شیعوں کا پیر جو ہے ابو طالب کا بیٹا کوئی بڑے گھر میں نہیں آیا، بت میں آیا تھا، وہاں پہ بت ست پڑے. جھوٹی روایت ہے اور ہم داد دیتے ہیں. یار خود سوچو، چابی ابو طالب کے پاس تھی، بت کون رکھ گیا تھا؟ جو پہنچ گئے ہو حضرت ابو طالب کو سلام کرنا چاہیے تھا. کعبے میں بت رکھے گئے ہیں، لیکن ہجرت کے بعد جب سرکار ہی چلے گئے، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، مصطفیٰ بھی ہجرت کر گئے، تو پھر انہوں نے بت رکھ دیا. اور وہ بھی 360 بت تھے کعبے میں. 360 بت تھے، کیونکہ عرب کے قبیلے 360 تھے. ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت بنایا ہوا تھا. چونکہ عربوں میں نخرہ بڑا ابھی بھی ہے، ہم کیوں کسی کے خدا کی وہ پرستش کریں یا عبادت کریں، ہمارا اپنا ہے. تو جو کھاتے پیتے گھروں کے تھے انہوں نے سونے چاندی کے بت بنائے، کسی نے مٹی کے بنائے، کسی نے آٹے کے بنائے، کسی نے، ہر بندے نے اپنی حیثیت جو بھی تھی بنا لیے. میں آدھے گھنٹے کے بعد ہاتھ یوں نہیں آپ کے سامنے باندھ رہا ہوں. اس جملے کی قیمت مجھے دنیا کے 18 ملکوں میں نہیں ملی. اگر گھر میں مل جائے تو بچہ باہر سے تو نہیں نہ مانگتا جسے گھر سے مل جائے. 360 بت تھے اور ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ بت تھا. میں زبان کاٹ کے جناب کو دوں گا، اپنے کھچی والے کے کتوں کو پھینک دینا. اس زبان کو جعفر نے کیا کرنا جب ممبر آل محمد پہ جھوٹ بولے؟ تو جو کہتا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان 360 بتوں میں ایک بت دکھا جو بنو ہاشم کا ہو. نوکر ہو گیا صاحب، نوکر ہو گیا صاحب، نوکر ہو گیا صاحب. جس کوئی سراپا رسول کا، پروردگار حسن ہے چہرہ رسول کا. ایسے تو ساری کائنات میں مسلم نہیں کوئی، کافر ہے اگر پالنے والا رسول کا. اور شک کر رہے ہیں جو ابو طالب کے ایمان پہ، کس منہ سے پڑھ رہے ہیں وہ کلمہ رسول کا. نعرہ حیدری. کیا کہتے ہیں آپ کے کیا کہنے؟ مولا اور عزت یہاں عطا فرمائے. میرا اللہ علیہ مجید. جی ابو طالب کا ایمان نہیں پڑھا جاتا، ابو طالب کا احسان پڑھا جاتا ہے. جو ایمان اور احسان کو سمجھے ہو نا، کیا بات ہے. ایمان ابو طالب پڑھتے ہوئے مجھے تو شرم آتی ہے کم از کم، بلکہ حیا آتی ہے، بلکہ ڈوب کے مر جانا چاہیے. اس کا ایمان میں ثابت کروں جس نے کل ایمان کو لوریاں دی. ایمان کل جسے کہے کہ یہ میرا بابا ہے، جس نے پورا کلمہ پال کے تمہیں دیا ہے. اللہ آپ کے ہاتھ سبلا سلامت رہے. بچے جوان بول پڑو ہے. آپ کے کیا کہنے؟ ابراہیم کا تعلق بھی کعبے سے ہے، علی کا تعلق بھی کعبے سے ہے. اس نے کعبے کا معماری کی ہے، دیواریں بلند کی ہیں. علی کعبے میں تشریف لائے ہیں. میں نے نہیں بھیجا، نہ ہم نے مشورہ دیا تھا اللہ کو کہ ذرا علی کو کعبے میں بھیج، ہم نعرے ماریں گے. اس کی اپنی مرضی ہے، الجھنا ہے تو اپنے اللہ سے الجھ. کیوں بھیجا علی کو کعبے میں؟ اور میں نے اللہ سے کہا پروردگار جب تجھے گھر کی ضرورت ہی نہیں تو یہ کیوں بنوایا؟ اور زمین کا وسط ہے جہاں کعبہ ہے نا صاحب، یہ سینٹر ہے زمین کا. ایک بندہ مشرق سے چلے، ایک مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، سب کے لیے فاصلہ برابر ہے، تاکہ قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہے کہ میں ذرا علی سے دور تھا. ادھر بھی ٹھیک ہے، ادھر بھی ٹھیک ہے. خدا کرے یہ شرمیلے بچے ذرا بول پڑے. مرکز ہے نا، آپ کیا کریں؟
بھائی واہ اور جیسے پہ اللہ کی نماز واجب نہیں ابھی، علی ابھی واجب ہے، کیونکہ نماز کا تعلق جسم سے ہے، وہ سن کو پہنچے گی تو پھر واجب ہوگی۔ علی تو آتے ہی کان میں نہیں کہتے ہم شیعہ، اذان بھی اقامت بھی بچے کے، سادہ سکھی رہے ہیں آپ جی۔ تو کیوں بنوایا مالک گھر؟ اللہ کہتے ہیں 4 کاموں کے لیے۔ شیعہ سنی دوست بیٹھے ہو جی، طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، چوتھا کام آپ پہنچ جائیں گے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے۔ کام 4 ہیں جن کے لیے اللہ نے گھر بنوایا ہے، طواف، رکوع، سجدہ، اعتکاف۔ لیکن 3 کام کعبے سے باہر ہوتے ہیں، طواف کعبے سے باہر، سجدہ کعبے سے باہر، رکوع کعبے سے باہر۔ واہ واہ واہ۔ ایسے بندے آ کر نا ہمارے سے دادے لیتے ہیں پاکستان میں کہ میں نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے، اندر ہوتی نہیں۔ مذہب جعفریہ میں تو نہیں ہوتی، چونکہ 4 دیواریں ہیں اللہ کے، حیدری، چونکہ 4 دیواریں اللہ کے گھر کی، ادھر منہ کریں گے تو اس دیوار کو پشت ہو جائے گی، ادھر منہ کریں گے تو اس دیوار کو پشت ہو جائے گی، اور کعبے کی دیوار کو پشت ہو جائے تو نماز کیسی؟ دلیل دے گی، آپ چپ کر گئے۔ نماز باہر، سجدہ باہر، رکوع باہر، طواف باہر، ایک اعتکاف ہے جو اندر ہے۔ اور شیعہ سنی دونوں مفسرین، محدثین، محققین اور علماء مجتہدین دونوں مذہب کے متفق ہیں کہ اعتکاف کی کم از کم مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ نہ علی کی اماں سے پہلے کوئی بیٹھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو 3 دن اور 3 دن اور 3 راتیں اللہ کے گھر کے اندر جو رکنے والی بیٹھنے والی سعادت ہے، یہ حضرت بنت اسد علی کی اماں کو حاصل ہے۔ آپ بہت خوب، آپ کا عقیدہ بڑا خوب، مولا بڑا، مذہب کو واہ واہ، آپ کو واہ واہ، پیار کو، محبت کو، شعور کو واہ واہ۔ شعور سے بندہ حاصل کرتا ہے۔ آؤ جی آؤ جی آؤ جی بھجن، آ جاؤ چلے آگے کہ بس کریں۔ ادھر والوں کا کیا خیال ہے؟ اچھا ادھر والے جی بھجن حکم ہے جی۔ اچھا اچھا اچھا، مولا سلامت رہے، ادھر تشریف لیں، آسانی سے بیٹھیں۔ اعتکاف یہ کعبے کے اندر جو بیٹھنے والی سعادت ہے، چلے گئے ہو، یہ جناب علی کی اماں کو حاصل ہے کہ مخدومہ 3 دن اور 3 راتیں اللہ کے گھر میں بیٹھی رہیں۔ داد دے کے پھنس گئے ہو، مجھے لگ گیا نا کہ خریدار ہیں۔ یہ جو کعبے کے اندر رکی ہوئی ہیں، تشریف فرمائے، یہ مرد نہیں، مستور ہے، پردہ دار ہے، علی کی اماں ہے، ابو طالب کا حرم ہے، سرکار ابو طالب کی زوجہ ہے۔ مرد کو حکم ہے کہ اگر اعتکاف میں بیٹھے تو مسجد میں بیٹھے، عورت کو حکم ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے۔ جو نہیں پہنچا اسے میں پہنچا نہیں سکتا میرا چندہ۔ عورت کو حکم ہے حیدری، اور ہاتھ نیچے نہیں کرنا، نا ہاتھ یہیں پہ رکھنے، میں ہاتھ باندھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ عورت کو حکم ہے کہ اگر اعتکاف میں بیٹھے تو اپنے گھر میں بیٹھے۔ یہ جو 3 دن اور 3 راتیں کعبے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، یہ مرد نہیں مستور ہے، اور عورت کو حکم ہے اپنے گھر میں بیٹھے۔ تو کہتا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کہتے ابو طالب اور میرا گھر ہی ایک ہے۔ ہاتھ اونچے، آپ کے کیا کہنے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کے کیا کہنے، جو سر مار رہے ہو آپ کے بھی کیا ہی کہنے۔ حیدر، تھک گئے ہو میرے خیال میں حیدر، آپ سلامت رہے، تھک گئے ہو تو بس کروں، نہ پھر میں
अकेला न खपता रहूं। अभी तो आप कह रहे हैं बिस्मिल्लाह, तो दरमियान में छोड़ ही ना जाए। और ढेर सारा पढ़ गया हूं, स्टार्ट नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मसलन मेरी बीवी और औरत को हुक्म है कि अगर एतकाफ में बैठे तो अपने शौहर से इजाज़त ले, क्योंकि तूने 3, 4, 10 दिन रुकना है अंदर, उसके कोई शरई हकूक तुझसे रह न जाए, तेरा शरई हाकिम है तो इजाज़त लेना हक है, पूछना पड़ेगा। मसलन मेरी बीवी मुझे कहे कि मैं एतकाफ में बैठना चाहती हूँ, मैं रोक तो नहीं सकता, तो मैं उससे कहूँ जी चलो तू रुक, मेरे इतने सैयद मेहरबान हैं, मैं किसी सैयदजादे की मिन्नत करता हूँ कि तुझे आके एतकाफ में बिठाए। वाह 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 वाह। यहाँ से सैयद गए, एक सैयद बुजुर्ग गए, मेरी बीवी को एतकाफ में बिठाए, उसने मुझे कहा मैं बहर आना चाहती हूँ, मैंने फिर एक सैयद की मिन्नत की, वो फिर तशरीफ़ लाए, वो उठाने के लिए बल्ले बल्ले लाहौर में हो गई। क्या बात है जी जाफर की, बड़ा प्यार करते हैं सैयद। एक सैयद उसकी बीवी को एतकाफ में बिठाने आया, एक उठाने आया। कितना सलाम करो अली की अम्मा, तुझे एतकाफ में बिठाने वाला खुदा है, उठाने वाला मुस्तफा है। थक के नहीं यार, थक के नहीं, मैंने आपसे इजाजत ली है। हाथ ऊंचे हैदरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने बुलाया था, खुद थोड़ी गई है। वो तो अपने ससुराल में बैठी हुई थी। अबू तालिब का घर कोई छोटा घर है, वो तो तवाफ कर रही थी, तवाफ करते करते 16 बंदों से रिवायत है, यजीद बिन कानिब बंदे का नाम है, वो कहते हम 16 बंदे थे जो काबे के करीब बैठे थे कुछ फासले पर। जब अली की अम्मा आई, अबू तालिब की ज़ौजा, जहां ये दीवार में निशान है, इसी दीवार के करीब बीबी आई, तो ये दीवार में दर बन गया, अंदर तशरीफ ले गई, फिर ये दीवार मिल गई। घबराना चाहिए था। एक आप ना होते तो ये जुमला मेरा घबराने वाला खा गए थे। ये फितरत से हट के काम हो रहा है। वो कहते हैं हम मर्द थे 16, जब काबे की दीवार शक हुई थी हमारे दिल हिल गए, लेकिन जहां असद की बेटी खड़ी थी वहीं पे खड़ी रहो। आज तक निशान है, 4 दीवारें हैं, अभी बताया आपको, एक दीवार में निशान है। और आप कहेंगे यार कौन सी नई बात कर रहे हैं, निशान और बार बार यही की जा रहा है। यार नहीं कर रहा हूं, मैं बताता हूं कि नहीं कैसे है। जिसके जहन में ये है कि वही काबा खड़ा है, जब अली गए थे, आए थे, अली की अम्मा गई थी, तो वही काबा खड़ा है, दीवार में निशान भी है। ऐसा होता तो फिर हमें कैसा मजा आता अली को मानने का। आए आए, जो खुश हो सकते हो जरूर हुआ करो, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है वो जरूर मुस्कुराया करो, जो नहीं मुस्कुरा सकते चलो खैर है उनकी। ऐसा होता तो फिर हमें कैसे मजा आता, फिर अली अली कैसे होता, फिर अली अपनी इक्तदार कैसे मनवाता। कब्जा है अली का, इंतजार करो। 90 अरब डॉलर का असला खरीद के रखा है लोगों ने कि हम अली के आखिरी बेटे को काबे की छत पे नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। कायम का काबे की छत पे आना कोई शियों का अकीदा नहीं, अल्लाह का वादा है। अल्लाह अकबर। जो हाथ 12वें को सलाम करे मेहरबानी करे हैदरी। मैं आपको छेड़ी जा रहा हूं और आप थक ना जाएं। सिमट गया जाफर, करीब आ गया हूं। मौला की कसम है, ऐसा होता कि वही काबा खड़ा है तो दीवार में निशान भी ऐसा होता तो फिर बाबा जी मानने का क्या मजा था। मेरी सैयदा के काबे के अंदर जाने से लेकर आज तक, ये 27वां पारा है कुरान का, ये सर पे है, वीडियो बन रही है, लाइव बल के चल रही है। अब तो वीडियो शूडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है, हर बंदा देख रहा होता है। कुरान सर पे रखा है, मुसलमानों पर तो वाजिब है ना कि मेरी कसम पे यकीन रखें, क्योंकि कुरान रखा है। मैं झूठा हुआ तो कुरान को जवाब दूंगा। इधर जो हाथ कुरान पे भी ना उठा सका, आप सारे मुसलमान मेरे सामने बैठे हो। शिया सुन्नी होना और बात है, मुसलमान तो सारे हैं।
قرآن سر پہ رکھا, علی کے آنے سے لے کر آج تک کم از کم 10 دفعہ یہیں پہ داد بن جاتی ہے, کعبہ دوبارہ بنائے. تھک گئے قریشی صاحب یہ مجھے نا بسم اللہ کر کر کے انہوں نے پھنسا لیا لالا. 10 دفعہ, ہاں کیا کہنے آپ کے, 10 دفعہ کعبہ دوبارہ بنائے. یہ جو بھی ہم کعبے کی زیارت کرتے ہیں جی, آج سے 125 سال پہلے سعودی عرب کے شہنشاہوں نے تبرک کے طور پہ دوبارہ کعبہ تعمیر کروایا تھا. جو اس سے پچھلی عمارت تھی وہ آج سے 400 سال پہلے ترکی کے شہنشاہوں نے تبرک کے طور پہ کعبہ تعمیر کروایا تھا. کبھی زلزلے آئے پھر کعبہ تعمیر ہوا, کبھی طوفان آئے پھر کعبہ تعمیر ہوا, کبھی کعبے پہ حملے ہوئے پھر کعبہ تعمیر ہوا. یزیدی فوج نے کعبے پر آگ کے گولے برسائے تھے پھر کعبہ تعمیر ہوا. لیکن زندہ معجزہ ہے میرے مرشد علی کا, جب انجینئر کعبے کی تعمیر مکمل کر کے پیچھے ہٹتے ہیں پھر لکیر. مہربانی سر, ہاتھ ہاتھ نیچے نہیں کرنا, چپ 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 چپ, ہاتھ یہیں پہ رکھنا, ہاتھ یہیں پہ رکھنا بیٹا, رکنا. حیدری, ہاتھ نیچے نہیں کرنا. پھر لکیر, پھر درار, پھر لکیر, پھر درار. پیسہ, روپیہ, سونا, چاندی, ہیرے, جواہرات, درہم, دینار, ڈالر, یورو, پتہ نہیں دنیا کی کرنسی خرچ کی گئی. یہ لکیر مٹے, یہ لکیر مٹے, آج تک نہیں مٹی. تو پھر امن سے رہے اور رہنے دے. جب دنیا کی طاقتیں مل کر علی کی ایک لکیر کو نہیں مٹا سکے تو علی کی غدیر کو کیا مٹا سکے. حیدر, اچھا بولو یار, حیدر. آپ کو واہ واہ. یہ بسم اللہ. ختم ہوگی جعفر کی پڑھائی, سمٹ گیا جعفر, پھر زندگی باقی تو ملاقات ہوتی رہے گی. علی ہے, علی ہے. اللہ نے اپنے گھر سے علی کی یاد نہیں نکالی. یہ سمجھ نہیں, یاد نہیں نکالی. بڑے بندے تھوڑا تھوڑے داد دیں دینے, لیکن یہاں تو سارے بڑے بھی داد دے رہے ہیں. ماشاءاللہ, علی پہ پکا رہنا ہے. علی کو ماننے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں. ٹھیکہ لیا شیعہ تو سا بس صرف ہمارا ہے علی نہیں. علی کو مانن واسطے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں, حلالی ہونا ضروری. ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے, علی کو مان رہے, تو میں اس کے ہاتھ چھڑانے کے لیے کیوں چلا جاؤں. ایک ہاتھ کھول کے پڑھ رہے تو پڑھتا جائے, دونوں علی کے نوکر ہیں. بسم اللہ. ہمارا اس سے کوئی اختلاف نہیں, اور نہ میں ایسا ہوں خطیب مولوی. میں تو بلکہ یہاں تک جملہ کہتا ہوں کہ اہل سنت علی کو چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں, ہم پہلے نمبر پہ مانتے ہیں. تو جھگڑا تو ختم ہو گیا مرشد. ہمارا دین علی سے شروع ہوتا ہے, ان کا دین علی پہ پورا ہو جاتا ہے. کیوں ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ رہے ہو یار. مولوی کے چکر میں نہیں آنا. وہ اپنے پیسے کما رہے ہیں, بچے اس کے انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں جہاں پہ لڑائی جا رہے ہیں. نہیں, ہم اپنے وطن کے ہیں, ہم اپنے آئین کے پاسدار ہیں, اپنے وطن کے سرزمین کی حفاظت کرنے والے ہیں. شیعہ سنیوں کی قربانی ہے کہ پاکستان بنا ہے, اور اسی کے ہم محافظ رہیں گے ہمیشہ. ہم پاکستان کے لیے بھی دعا گو ہیں, مومنین کے لیے بھی, مسلمانوں سب کے لیے دعا گو ہیں. اسی علی کی بیٹی, اللہ اکبر, جن کی ہے نکل گئی ہے, اللہ اکبر, اس بازار سے گزری ہے جس کو بندہ دن میں بھی شام کہتا ہے. یار جو سمجھ گئے ہو نا, ان کی کیا بات ہے یار. کتنی راضی ہوگی مخدومہ سیدہ طاہرہ آپ کے اوپر. جو حکم ہے بانیان کا, اس پہ 2 سطریں ہی پڑھنی ہے, کیونکہ جو کتاب میں سطر ہے میں نے تو وہی سنا سکنی ہے. باقی مصائب کی 36 کتابیں میں نے پڑھی ہیں.
جہاں جہاں پر عزادار اور سادات عظام بیٹھے ہو نا، میرا جملہ بتائے گا اور آپ کی ہے بتائے گی کہ کہاں کہاں پر منظوری والے لوگ سارے بیٹھے ہو، ہے کر دینا اونچی۔ 36 کتابوں کا نتیجہ مجھ سے یہی نکلا ہے، یہ قرآن پر آتا ہے۔ پوچھو جعفر کیا نتیجہ نکلا؟ کہ اس آل محمد کے گھر میں جتنی لاڈلیاں بیٹیاں تھیں نا، انہیں امت نے مارا پڑا ہے۔ واہ واہ، ادھر والے بھی ہے، تھوڑی سی کر دینا۔ آئے آئے آئے، جو ہاتھ رکھتے ہو سر یا سینے کی زینت کرا لینا، تاکہ تیرے اور میرے ماتم کی گواہ بن جائے شام سے آنے والی بی بی۔ بڑی منظور نظر عزادار مجھے مل گئے ہو، لگ رہا ہے کہ میرا جملے کی قبولیت کی مہر لگا دے گی بی بی آپ کی ہے کی وجہ سے، چونکہ جو شام سے آتی ہے وہ جعفر کو سننے نہیں آئی، نہ کسی اور کو سننے آئی ہے، وہ خود عالم غیر مولمہ ہے، اس نے ہمیں سن کے کیا کرنا ہے؟ کیوں آئی ہے تیرے شہر میں شام سے؟ ہے کر یا نہ کر، آئی آپ کی ہے سننے ہے، جڑی آئی تیرے واسطے بھی انہوں خالی نہ ٹوری۔ جو حکم ہے اسی کے 2 جملے، حوصلہ۔ سب سے بڑی لاڈلی تھی خود حسین کی ماں۔ تھوڑے بندوں نے ہے کہ یہ قبلہ جب دنیا سے گئی بتا ہی نہیں سکتے کہ محمد کی بیٹی زخمی کتنی تھی۔ گھر سے لے کر جنت البقیع تک 7 چادروں کا کفن دیا تھا علی نے بطول کو۔ سر نیچا نہ کیا کرو میرے بچوں جو اٹھ کے نعرے مارتے، نہ میرا چندہ، مولا آپ کی زندگیاں کرے۔ کبھی کبھی آنسو نہیں آتے نا، اس وجہ سے بندہ سر نیچے کر لیتا ہے۔ آنسو نہیں بھی آتا ہے تو کر دیا کرو، اور نہ آ رہا ہو تو آنسو کی مالک بیٹھی ہے مجلس میں، اس کو خیرات مانگ لیا کرو، دے دے گی آپ کو بیٹا۔ تیرے جعفر صادق مولا مجلس میں بیٹھے تھے، دیکھ بندہ سر نیچے کر کے رو رہا تھا اور ہے کر رہا تھا۔ سرکار اپنی جگہ سے اٹھے، اس کی داڑھی کے نیچے ہاتھ رکھ کے کہتے سر اونچا کر کے رو، تجھے کیا پتا بے غیرت ناچ کیسے رہے تھے اور میرے گھر کی پردہ دار سفر کیسے کر رہی تھی۔ واہ 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 واہ، حوصلہ حوصلہ۔ میں نہیں چاہ رہا کہ آپ کے جذبات کا بندھن ٹوٹ جائے، اس لیے ٹھہر ٹھہر کے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ سے برداشت نہیں ہونے والا۔ قیامت کا دن آئے گا نا، سارے اکٹھے ہوں گے شیعہ سنی، اور وہاں آپ کو کہوں گا کہ کھچی والو وہ میں نے وہاں پہ جملہ پڑھا تھا، دیکھو اب منظر وہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کی عدالت لگی ہوگی، کائنات سامنے ہوگی، اور اللہ کے عرش کے قریب سے ایک آواز آئے گی، ہے غربت۔ اللہ کہے گا جبریل کون ہے میری عدالت میں غربت کی آوازیں دینے والا؟ جبریل کہے گا مالک کوئی غیر نہیں، تیرا اپنا ولی ہے علی، ہے کر دینا اونچی، میں منت کر رہا ہوں۔ عرش سے اللہ کی آواز آئے گی، یا علی تو اسد اللہ ہے، مجھ اللہ کا بھی شیر ہے، کس غربت میں ہے کر رہا ہے؟ ماتم کر کے علی کہے گا مالک ہے نہ کروں تو کیا کروں؟ آج غریب سے غریب بندہ بھی اگر قبر سے اٹھ کر تیری عدالت میں آ رہا ہے نا، تو دیکھ وہ بھی کفن پہن کے آ رہا ہے، وہ ذرا کربلا کی طرف دیکھ، میرا غریب حسین ہے تھوڑے بندیاں کی تھی، اے مہربانی کرے آجے آج بھی اسی زخمی۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ کہو تو میں بس کر دوں، چونکہ اگلے جملے پر پھر جو ہے نہ کر سکا، میں بی بی سے کیا کہہ سکتا ہوں؟ کہو تو گلے میں کپڑا ڈال کے آپ سے خیرات مانگتا ہوں جو جوان ہو۔ بزرگ نا، بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہے، ان کا بیٹھنا بڑی سعادت ہے۔ جوان جوانی سے فائدہ لینا، جو شیعہ گھر کے بچے بیٹھے ہو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں۔ جب اہلی چپ کریں گے نا، پھر ایک آواز آئے گی، ہے غریبی، اور جبریل اب کون ہے؟ مالک اب بھی کوئی غیر نہیں، خود حسین ہے۔ عرش کانپے گا کبریا کا، حسین تو صابروں کا سلطان، اور آج ہے کر رہا ہے۔ اکبر کا جگر یاد آیا، عباس کے بازو، اصغر کے گلا، اپنی 13 ضربیں، کوئی مہمان جوان ماتم کر کے اکبر کا بابا کہے گا مالک نہ اکبر نہ عباس نہ اصغر نہ مہمان نہ اپنی ضربیں، تو پھر ہے کیوں کرتا ہے؟ یا مجھے موت دے یا ان سب کو ہے کی خیرات دے۔ حسین ماتم کر کے کہے گا پروردگار میں بیٹا تھا علی کا، میں کفن کے بغیر اٹھا، علی کی ہے نکل گئی۔ وہ ذرا شام کی طرف دیکھ، میری 4 سال کی مس آج بھی اسی میلے کرتے کے ساتھ سر تے ہاتھ مار لو جڑے جوان اور ناراض نہ ہوئے۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ بس کر دو یار،
نہ کرو خدا کا واسطہ. آؤ بھائی جان, بڑی منظور نظر مجلس ہے. جو ہے نہیں کر سکے ہو, بی بی آپ کو خیرات دے. جو کر رہے ہو چپ نہ کرنا. عید آتی ہے نا, عید, بھائی جاتے ہو بہنوں کو ملنے, جایا کر, بہن کا کوئی نہیں ہوتا. مجبوری بھی ہو تو چھپ کے جایا کر. ادھر والے زیادہ ہے کر رہے ہیں یار. خیرات تو ہر بندے کو ملی ہوئی ہے. کائنات میں واحد بہن ہوتی ہے جو اپنا حق بھی بھائی کو معاف کر جاتی ہے. کہندی ہے تیرا ہوئے پیا, ورنہ کوئی کسی کو حق معاف نہیں کرتا مرشد. اور بھائی عید دینے جاتا ہے نا بہن کے گھر, کچی والے اور گرد و نواح کے دوستوں, اگر بھائی ہو نا امیر, اور امیر بھائی کی بہن پتہ ہے بھائی سے کیا کہتی ہے؟ بھائی جان مجھے سب کے سامنے عید دو. ان کو پتا چلے میرا بھائی کتنا امیر ہے. اور خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, بھائی ہو نا غریب, اور وہ بہن کو عید دینے کے لیے ہاتھ ڈالے جیب میں, تو بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے مجھے سب کے سامنے عید نہ دینا. تو میرا غریب بھائی ہے, تو مجھے عید دیا ہی نہ کر. جب تجھے اللہ مولا دے مجھے عیدیں, براتیں, لباس, زیور لے دینا. یار میں اپنے وسائب کھلوتا, میں کوئی یو پی سی پی تو نہیں کھلوتا. آنکھوں تو ایک جملہ میں اپنی زبان ہے چاکھا اردو نو ران دے یار. جیڑی بہن غریب بھرا تو عید نہیں نہ منگدی مرشد, جدن اسے بہن دے سیر تے آوے نہ موت, اسے بھرا نو آندی اج کچھ کر کفن خود پوا. ورنہ لوگ آکشن غریب دی بہن ہے کسے اور کفن پوائے. سیر تے ہاتھ مار جڑا اکبر دا نوکر جوان بیٹھے. آخری جملہ ہی میں ممبر بھائی دے حوالے پہ کر دا. بس کر دے, میں تو جملہ پورا کر لوں جی. ہاتھ مارو گے سر تے میرا پتر جڑے جوان بیٹھے ہو, مولا آپ کو کامیابیاں دے, جھولیاں بھر کے جاؤ جناب معصومہ دے صدقے. بھائی دا حکم ہے تے جملہ میں جے معصومہ دا پڑھیے نہیں, میں تینوں اشارے سمجھا سکنا. اسے غریب نو آندی ہے نا, میں تیرے تو عیدہ نہیں منگیاں لیکن کفن پوا. وہ جڑے غریب ہوئے کفن بہن نو پوان دئی. جتنا وڈا غریب آنا تیرا مرشد حسین. آلیہ بی بی نے بھرانو کفن معاف نہیں کیتا, پھٹی آباد کفن سجاد پھپھی نو پوائے. ہائے میں تو آڈی تو پتر قربان کر دے ماں. جتنا وڈا غریب آنا مشہد اللہ رضا مولا, قوم علی بہن نے بھرانو کفن معاف نہیں کیتا, تکی مولا نے مدینے چو موجزے نال آ کے پھپھی نو کفن پوائے. یا میں مرا یا تو ہائے کر, اللہ جانے کیڑا غریب ہا سجاد جو 4 سال دی بہن سجاد نو آکھے تو میں نو کفن نہ پوا. اور سجاد تو میرا غریب بھرا ہے, اور سجاد دشمن دا شہر ہے, اور سجاد میں نو میلے چولے جو دفنا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سجلم الذین ظالمون.